بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق باب التصحیح کا قانون نمبر 6 اور اعداد رؤوس کے درمیان نسبت کے حوالے سے قانون نمبر 3 ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر دو یا دو سے زائد جماعتوں کے وہ حصے اصل مسئلہ سے جو ملے ہیں، اس جماعت کے تمام افراد اور رؤوس پر بغیر کسر کے برابر برابر تقسیم نہیں ہو رہے، اعداد رؤوس اور اعداد سہام کے مابین نسبت دیکھیں گے۔ اگر نسبت تماثل یا تباین کی ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کر لیں گے، اور اگر نسبت تداخل کی ہے تو عدد رؤوس کے دخل کو، اور اگر نسبت توافق کی ہے تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کریں گے۔ تو اعداد رؤوس جو ہم نے محفوظ کر لیے، اب ان کے درمیان نسبت اگر توافق کی ہے، ایک طائفے کے عدد رؤوس دوسرے طائفے کے عدد رؤوس کے درمیان نسبت توافق کی ہے، تو ایک طائفے کے عدد رؤوس کے وفق کو دوسرے عدد رؤوس کے کل میں، یا دوسرے عدد رؤوس کے وفق کو پہلے عدد رؤوس کے کل میں ضرب دیں۔ حاصل ضرب جو مبلغ ہوگا اس کے درمیان اور تیسرے فریق کے عدد رؤوس کے درمیان نسبت پھر دیکھیں۔ اگر توافق کی ہے تو مبلغ کو تیسرے فریق کے عدد رؤوس کے وفق یا تیسرے فریق کے عدد رؤوس کے کل کو مبلغ کے وفق میں ضرب دیں، اور اگر تباین کی نسبت ہے تو کل مبلغ کو تیسرے فریق کے کل عدد رؤوس میں ضرب دیں گے۔ جو حاصل ضرب ہوگا اس کو پھر چوتھے فریق کے عدد رؤوس کے کل میں اگر تباین کی نسبت ہے، اور چوتھے فریق کے عدد رؤوس کے وفق میں اگر توافق کی نسبت ہے، ضرب دیں گے۔ آخر میں جو حاصل ضرب اور مبلغ ہوگا اس کو اصل مسئلہ کے اندر اگر غیر عائلہ ہو تو اول میں ضرب دیں گے۔ تو ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے گا، مبلغ ہوگا، وہ مسئلہ کی تصحیح کہلائے گا۔ اور مبلغ جس کو اصل مسئلہ میں ضرب دی جو مضروب کہلاتا ہے، تو اصل مسئلہ سے ہر فریق کو جو حصہ ملا اس حصے کے اندر مضروب کو ضرب دیں گے، تو جو جواب آئے گا وہ اس فریق کا حصہ تصحیح سے ہوگا۔ اس کی مثال، کوئی بھی شخص فوت ہوا، اس کی ورثہ میں 4 بیویاں ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، اور 15 جدات اور 6 چچے فرض کر لیں۔ تو 4 بیویوں کو اولاد کی موجودگی میں کل ترکے کا ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا، اور بیٹیوں کو 2 سے زائد ہیں، 18 ہیں، ان کو کل ترکے کا ثلثان یعنی 2/3 ترکہ ملے گا۔ 15 جدات فرض کیے ہیں، ان کو کل ترکے کا سدس ملے گا، اور چچا یہ اسباب نفسی ہوتے ہیں، ان کو ذوی الفروض سے اگر باقی بچتا ہے تو وہ ملے گا، ذوی الفروض سے کچھ بھی نہیں بچتا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اس مسئلہ میں قسم اول کا ثمن، قسم ثانی کے 2 حصے ثلثان اور سدس آئے ہیں، تو مخارج کے قانون نمبر 5 کے مطابق یہاں مسئلہ 24 سے بنے گا۔ 24 کا ثمن 3 حصے ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو ملے، اور 2/3 24 میں سے 16 ہیں، وہ 18 بیٹیوں کو ملے۔ جداد کو سدس 24 کا
4 حصے ہیں وہ یہ مل گئے جداد کو، باقی 3 16 اور 4 جمع کیے 1 بچا، 24 میں سے وہ بطور اسوا 6 چچا کو ملا۔ اب 4 طائفے ہیں، چاروں پر کسر آ رہی ہے، بیویاں 4 حصے 3، 4 اور 3 میں نسبت دیکھی تو تباین کی، کل عدد روز 4 کو محفوظ کر لیا، اور بیٹیاں 18 ہیں، حصے 16 ہیں، برابر تقسیم نہیں ہو رہے، 16 اور 18 ان کی آپس میں نسبت توافق بن نصف ہے، تو 18 کا وفق 9 ہے کہ 2 18 کو 9 مرتبہ کاٹتا، لہذا 9 18 کا وفق ہے، 9 کو محفوظ کر لیا، اور جداد 15 حصے 4 یہاں نسبت تباین، کل عدد روز 15 محفوظ کر لیا، چچا 6 اور حصہ 1 یہاں بھی تباین کی نسبت، ان کو ہم نے جمع کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے 4 9 15 اور 6 جو اعداد محفوظ کیے ان کو ایک طرف جمع کر کے یوں لکھنا ہے بالترتیب، 4 6 9 15 ان کی آپس میں نسبت دیکھیں، 4 اور 6 ان میں توافق بن نصف کی نسبت ہے، تو اب قانون کے مطابق 4 کا وفق 2 6 کا وفق 3 اور یہ متوافقین بن نصف ہیں۔ اب چاہیں تو 4 کے وفق 2 کو 6 کے کل میں ضرب دیں، چاہیں تو 6 کے وفق 3 کو 4 کے کل میں ضرب دیں، دونوں صورتوں میں جواب 12 آئے گا۔ اب یہ مبلغ ہوا ان دو عددوں کا ضرب دینے کے بعد 12، اور ادھر 9 بیٹیوں کا جو عدد 18 تھا اس کا وفق 9، یہ 9 اور 12 میں نسبت دیکھی توافق بالثلث کی ہے، تو 12 کا وفق 4 اور 9 کا وفق 3۔ آپ چاہیں تو 12 مبلغ کل کو ضرب دیں 9 کے وفق 3 میں، چاہیں 12 کے وفق 4 کو 9 کے کل میں ضرب دیں، جواب آئے گا 36۔ 12 تیا 36، 9 چوکے 36، 36 اور یہ 15 جداد کا جو عدد ہے، 36 اور 15 میں نسبت دیکھی تو یہاں پر بھی توافق بالثلث، 3 کے عدد میں 36 اور 15 آپس میں موافق ہیں، تو چاہیں تو 36 کے وفق 12 کو ضرب دیں 15 میں، چاہیں تو 15 کے وفق 5 کو 36 میں ضرب دیں، 36 کو 5 میں ضرب دیں یا 15 کو 12 میں ضرب دیں، جواب 180 آئے گا۔ تو 180 مبلغ کو مخرج میں 24 میں ضرب دی تو 24 کے ساتھ جب 180 مضروب کو ضرب دی، مبلغ کو ضرب دی، جواب آئے گا 4320۔ تو یہ 4320 اس مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اب یہ مضروب 180 جو اعداد رؤوس کی نسبت میں ضربیں دے کر حاصل ہوا، اس مضروب 180 کو ہر فریق کے حصے 3 16 4 اور 1 کے ساتھ ضرب دیں گے، یہ حصے جو 24 سے ملے، تو 3 سے 180 کو ضرب دی تو 540 جواب آیا، اور 16 کے ساتھ 180 کو ضرب دی تو 2880 جواب آیا، 4 کے ساتھ 180 کو ضرب دی 720 جواب آیا، 1 کے ساتھ ضرب دی تو 180 جواب آیا۔ ان سب کو جمع کریں تو 4320 یعنی 4320 جواب آیا۔